دستور کو میں نہیں مانتا، ہم نہیں مانتا، ایسے دستور کو صبح میں نور کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ السلام علیکم۔ رہا کرو، 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 لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، رہا کرو، 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 رہا کرو۔ اسد بھائی آپ سردار سے بیٹھ کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر۔ یہاں پہ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے، اور یہاں پہ فیملی جو ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی انشاءاللہ ملنی چاہیے، اور آپ آج ہم لوگوں کو کہہ دیں ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے لڑکوں کو اور ان کو اریسٹ کر لیا تھا، اور یہ پھر یہ ہمارے ساتھ یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو ہم ان کو چھوڑیں گے، نہیں تو ہم ان کے اوپر پرچے لگا دیں گے، ڈال دیں گے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ آج آپ جو مرضی پرچے ڈالو، وہ لائرز نے کہا ہے کہ ہم سارے یہاں موجود ہیں، اور اگر ہم نے اریسٹ کرو آپ ہمیں ساروں کو جیل میں ڈالو، لائرز کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں اس چیز سے گھبراتے، اور ہم نے یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ اگر ہمیں گرفتار کر لیں گے تو ٹھیک ہے، کرنا چاہیں تو سب کو گرفتار کر لیں، لیکن ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ آپ عمران خان کو قید تنہائی میں نہیں ڈال سکتے، یہ غیر قانونی ہے، اور یہ نہیں کر سکتے جو یہ کر رہے ہیں۔ میڈم کیا وجہ پچھلے تقریباً 2-3 ہفتوں سے آپ لوگوں کی سیاسی رفقا کی وکلا کی ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ 2 ہفتے پہلے میری جو چھوٹی بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ، ان کو اجازت ملی تھی، اور اس سے پہلے ہفتے تب بھی انہیں کو ملی تھی۔ پچھلے مہینے میں 2 دفعہ اجازت ملی ہے، اور وہ میری بہن 20-20 منٹ کے لیے وہ گئی تھی۔ اس کے پچھلے ہفتے انہوں نے کسی کو نہیں جانے دیا، نہ لائرز کو، نہ ہماری فیملی کو۔ تو آج اگر ہم نہیں احتجاج کریں گے، ہم صرف اپنا جو جائز حق ہے اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آپ قید تنہائی میں نہیں ڈال سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کے وکلاء کو بھی نہ ملنے دیں، اور آپ عمران خان کی فیملی کو نہ ملنے دیں، جو جیل مینول کے مطابق اور ساری عدالتوں کی جو فیصلے ہیں، جو انہوں نے آرڈرز لکھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ جائز ہے، ان کو ملاقات کرنے کی حکم دیا ہوا ہے کورٹس نے، یہ وہ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو جج کی بھی توہین کر رہے ہیں، اور جو قانون ہے جیل کی اس کی بھی توہین کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کون کروا سکتا ہے توہین اپنی عدالتوں کی بھی اور قوانین کی بھی؟ تو توہین عدالت بھی ہو رہی ہے، توہین قانون بھی ہو رہی ہے، غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہم غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں جو قانون کے اور آئین کے مطابق ہے۔ میڈم آج جو پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک جو پارلیمنٹیرین ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اکابرین نے جو مارچ کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ضروری ہے، دیکھیں بہت ایک ظالم قسم کا سسٹم لایا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر، جس کے اندر لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے، اور یہ صرف آپ بات کرتے ہیں پارٹی کے لحاظ سے کہ یہ PTI ہے یا کون سی پارٹی ہے، یہ تو ہر پاکستانی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ 27ویں ترمیم جہاں پہ آپ کا انصاف کا حق آپ سے لے لیا جائے، آپ ظلم کا نظام تو یہ اس وقت بڑھتا چلا جائے گا، تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک ظالم کا نظام چل رہا ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ بھیڑ بکریاں بن جائیں گے۔ عمران خان یہ باری باری کہہ چکے ہیں، اپنے انصاف کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، آپ مانگیں گے تو ملے گا۔ آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے کسی نے نہیں آپ کی آزادی دینی، اور اس لیے عمران خان نے تحریک کا نام حقیقی آزادی کا پہلے بھی رکھا تھا،
اور ابھی بھی جب عمران خان نے جب میسج بھیجا تھا انہوں نے کہا تھا آپ نے کس چیز کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ آزادی کے لیے نہیں، حقیقی آزادی کے لیے. جب آپ کو پاکستان میں جب 1947 میں آپ کو آزادی کے نام پہ کہہ تو دیا تھا آزادی ملی ہے، لیکن اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی تھی، آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہوں. میڈم ایاز صادق نے اسمبلی فلور پہ ایز اے اسپیکر انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کے بات چیت کے لیے تیار ہیں، پہلے بھی ہم بیٹھے تھے، پھر پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے. ایاز صادق بیٹھے گا. تو میڈم آپ کیا کہیں گے؟ دو ہی راستے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس. پچھلے 2.5-3 سالوں میں جتنا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، سب نے دیکھا. اب دو راستے، ایک ہے مفاہمت کا، ایک ہے مزاحمت کا. تو میڈم آپ لوگوں کے خیال میں کون سا راستہ جو ہوگا وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوگا، اور کیا کرنا چاہیے اس ملک کو معاشی بحران سے، سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں، اس سے نکالنے کے لیے؟ دیکھیں عمران خان کی میں پھر سے بات دہرانے لگی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف کسی عہدے دار نے جا کے نکلنا ہے. اس نے کہا ہر پاکستانی اپنے حق کے لیے کھڑا، اس کی ڈیوٹی ہے. یہ ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ آپ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں. اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہر انسان پہ فرض ہونا چاہیے کہ پاکستان کو آزاد کرے. یہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ کوئی 4 لوگ نکلیں اور سارے کسی کا کبھی کہتے ہیں وہ نکلے یا وہ والے پارٹی، انگلیاں ادھر ادھر نہ کریں، اپنے اوپر کریں. ہر پاکستانی اپنی ذمہ داری صرف اٹھائے کہ میری ذمہ داری بنتی ہے، یہ میرا قیمتی ملک ہے، میں نے اس کے لیے اس کی خدمت کرنی ہے، میں نے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، میں نے اس کو بچانا ہے، میں نے اس کو جوڑ کے رکھنا ہے. یہ ہر پاکستانی کی ڈیوٹی ہے. ملک ایسے تھوڑے بنتے ہیں کہ کوئی آپ کو آ کے بنا دے گا، پلیٹ پہ پکڑا دے گا. اور اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر جو ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے کیوں نہ ہو. آپ نے روکا ہے اس کو ہونے سے، آپ نے روکا ہے کہ جی اب آپ کہہ رہے ہیں غربت ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے پہلے جب ناانصافی ہو رہی ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، اگر آپ نے نہیں کھڑے ہونا اس کے خلاف تو پھر یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. یہ بالکل جی آپ کے ساتھ ظلم ہونا چاہیے کیونکہ آپ اجازت دے رہے ہونے کی. تو 27ویں ترمیم کے بعد میڈم آپ خان صاحب کے بہت سارے کیسز پینڈنگ میں ہیں، کیسز لگ نہیں رہے، تو کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم سے بڑے اہم اقدام پہ فیصلے کیے گئے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے. تو کیا لگتا ہے 27ویں ترمیم کے بعد کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیں جب تک ججز کھڑے ہونا شروع ہو گئے. اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں کھڑے ہوئے ججز. کئی لوگوں نے اگر کھڑے ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے. پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک اقدام اٹھا رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ حد اتنی پار ہو رہی ہے کہ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. ایک دوسرا لائرز، وکلا، آج وکلا کو 2 سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وکلا کھڑے ہوں گے. وکلا نہیں ابھی تک کھڑے ہوئے. تو ایک دن وکالت بھی سب کی ختم ہو جانی ہے. اگر آج نہ کھڑے ہوئے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آج میں چپ بیٹھوں گا، کل وکیل کی ضرورت آپ کو یا مجھے تو نہیں پڑے گی. ہم کیوں پیسے بھریں گے وکیل کے جب یہاں کام ہی کوئی نہیں ہو رہا، جب ان کا سننا ہی کسی نے نہیں ہے، جج ہی نہیں فیصلے کر سکتا ہے، تو ہم کیوں وکیل کریں گے پھر. اس لیے سب کو پاکستان کی وکلا کی خاص طور پہ ڈیوٹی ہے کہ وہ کھڑے ہوں اس 26ویں ترمیم کے خلاف، 27ویں کے خلاف. نہیں تو 28ویں 29ویں 30ویں سب آئیں گی. 28ویں تو آ رہی ہے، 28ویں بھی آئے گی، 29ویں بھی آئے گی. کل اٹھا کے پھاڑ کے یہ ویسی کانسٹیٹیوشن پھینک دو، ایسی تکلف کر رہے ہیں اس کے اوپر. شکریہ.